دعوني أناجي مولا جليلا إذا الليل أرخى عليه اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم آپ کے سامنے آج بہت ہی چونکا دینے والی خبر لے کر حاضر ہوئے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ سبھی کو بھی اس سے حیرت ہوگی۔ اب کچھ دیر ہمارے ساتھ یکسوئی سے لگے رہیں اور پوری بات اطمینان سے سنیں۔ اور دوستوں، اگر آپ نے ہمارا چینل جا الحق کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور ابھی سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں۔ جزاک اللہ خیر۔ خبر یہ ہے، اتراکھنڈ ہائی کورٹ نے دارالافتاء سے فتووں پر پابندی کا فیصلہ جاری کیا ہے۔ اس فیصلے کے بعد ہندوستان ہی نہیں بلکہ ساری دنیا میں عالم اسلام پر ایک ہلچل مچ گئی ہے۔ اس پر کچھ جگہوں پر خوشیاں بھی دکھائی دینے لگی ہے، جیسے کچھ تو وہ ہیں جو شروع سے اسلام اور مسلمان کے خلاف چلتے آئے ہیں، خلاف کیا بلکہ شرارت پر اتر آئے ہیں کہ کسی طرح اسلام کے شعار یعنی اسلامی نشانی کو ختم کیا جائے اور کسی طرح مسلمانوں کا نام و نشان مٹایا جائے۔ دوستوں، ایک تو وہ ہیں اور دوسرے کچھ وہ بھی ہیں جو مسلمان تو ہے مگر فتویٰ مسئلہ اس کو بہت حقیر سمجھتے ہیں، اور کچھ فتووں کو اور اس کے دینے والے مفتیان حضرات کو عقیدت، حب جاہ اور حب مال میں کمتر سمجھنے لگے ہیں۔ تو ایسے حضرات بھی اس سے بہت خوش ہو رہے ہیں کہ فتوے کا کام ہی ختم، اب جو چاہے کرو، کوئی نہیں ہوگا ہمیں ٹوکنے والا، کوئی نہیں ہوگا ہمیں آگاہ کرنے والا، سارے علماء شانت ہو جائیں، ہم جو چاہیں کریں۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ تو اب اس فیصلے کے بعد ہندوستان کی عظیم شان تنظیم جمعیت العلماء نے سپریم کورٹ میں ارجنٹ ایکشن کی مانگ کی ہے۔ جمعیت العلماء کے جنرل سیکریٹری مولانا محمود مدنی صاحب نے اس پابندی کے فیصلے پر چیلنج کرتے ہوئے کہا کہ کسی کو اس کے مذہبی معاملات میں رہنمائی حاصل کرنے کے لیے روکنا یہ سراسر ان کے بنیادی حقوق پر حملہ ہے۔ اور انہوں نے اپنی داخل شدہ سپریم کورٹ میں عرضی میں یہ بھی کہا کہ یہ فیصلہ دستور ہند دفاع 26 اور وشوالوچن میدان کیس بنام حکومت ہند میں بذات خود سپریم کورٹ کے فیصلے سے مختلف فی ہے، یعنی انڈین کانسٹیٹیوشن اور بھارتیہ سنویدھان بھی اس کو اجازت نہیں دیتا جو یہ فیصلہ لیا گیا ہے۔ مولانا نے اپنی عرضی میں یعنی اپلیکیشن میں اپنی بات پر زور ڈالتے ہوئے بھارتیہ سنویدھان کے کچھ لاز گنوائے، جن میں سر فہرست یہ تھا ایکٹ 26B میں ہر ایک کو اپنے مذہبی مسائل میں خود کے انتظام کا پورا حق دیا گیا ہے، لہٰذا اس سے کوئی بھی کورٹ، ہائی کورٹ چاہے سپریم کورٹ ہی کیوں نہ ہو، ختم نہیں کر سکتی۔ اس کے علاوہ ہائی کورٹ کا یہ فتوے پر پابندی والا فیصلہ بھارتیہ سنویدھان دفاع 141 کا بھی کھلا رد ہے، جس کے تحت کسی بھی فیصلے کو سپریم کورٹ کے فیصلے کی مخالفت کا حق حاصل نہیں ہے۔ جمعیت العلماء نے سپریم کورٹ میں اپنے اپلیکیشن میں اس بات کی بھی شکایت کی ہے کہ اتراکھنڈ ہائی کورٹ اس معاملے میں بڑی غلطی پر ہے، وہ اس لیے کہ انہوں نے لشکر پنچایت کو فتوے کا نام دے کر، فتوے کے مفہوم میں لے کر اور پھر اپنے ایک ہندی اخبار کو بنیاد بنا کر یہ فیصلہ لیا ہے، حالانکہ اس ہندی اخبار کے مطالعے سے صاف ظاہر ہوتا ہے
کہ اس میں شائع کی گئی خبر کا تعلق صرف پنچایتی فرمان سے ہے، نہ کہ فتووں سے، اس کا فتوے سے دور دور تک بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور دوستو ہم بتا دیں کہ یہ بات بالکل کھلی ہوئی ہے کہ مسلمان اپنے مذہبی مسائل کسی کونسل میں لے جا کر نہیں حل کرتے، بلکہ وہ اپنے مسئلے کو دارالافتاء، جہاں فتویٰ اور مسئلہ بتایا جاتا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں، وہاں جا کر بات رکھتے ہیں، پھر انہیں قرآن کی رہبری میں ان کا حل بتا دیا جاتا ہے، اور سولوشن مل جانے پر بھی دارالافتاء کا کوئی مفتی اس پوچھنے والے پر کوئی پابندی نہیں لگاتا، کوئی زبردستی نہیں لگاتا۔ اور اس میں ایک اور چیز دھیان رکھیں کہ اس ملے ہوئے فتوے کا یعنی مسئلے کے جواب کا قانونی سطح پر کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جمعیت العلماء نے اپنے اس اپلیکیشن میں اور بہت سے لاز میں بات کرتے ہوئے سپریم کورٹ سے ارجنٹ ایکشن کی ڈیمانڈ کیا ہے۔ ہم سب دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں بھرپور کامیابی نصیب فرمائے۔ اس موقع پر مولانا محمود مدنی صاحب نے یہ بھی کہا کہ ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ بہت ہی سیریسنس چاہتا ہے، اس کو سنجیدگی سے لیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کسی کو اس کے مذہبی معاملوں میں گائیڈنس یعنی رہنمائی لینے سے روک نہیں سکتے۔ یہ سراسر بھارتی رہواسی پر، ان کے بنیادی حقوق پر کھلا حملہ ہے۔ پھر ان سب کے بعد جمعیت العلماء نے ایک اپنی طرف سے امید ظاہر کی ہے کہ سپریم کورٹ ہمارے اس فیصلے پر جلد فیصلہ لے گی اور ملک میں امن و انصاف پھر سے قائم ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس میسیج کو ہر جگہ فارورڈ کریں، اپنے دوستوں تک ضرور پہنچائیں۔ اللہ آپ سبھی کو خوش رکھے، آمین۔ جزاک اللہ۔